في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى، دوما بالروح عن الدوني، دوما بالروح عن الدوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا کرم، فضل، احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ان خوش قسمتوں میں سے بنایا کہ جن کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سننے کے لیے جمع فرمایا۔ ہم سب ایک مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ہم سنیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، اور پھر ان کو صحیح سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور یہ وہ زندگی ہے جو ان احادیث مبارکہ میں بتائی جائے گی کہ جو مطلوب زندگی ہے ہر ایمان والے سے۔ اللہ جل جلالہ ہر ایمان والے سے ایسی زندگی چاہتے ہیں جیسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے قدوہ بنایا اور اسوہ بنایا، اسوہ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی ہم کوشش کریں۔ بہت سارے طلبہ اور طالبات وہ یہ سوچتی ہوں گی اور سوچتے ہوں گے کہ یہ جو احادیث اس کتاب میں بیان کی جا رہی ہے، یہ تو ہم پہلے بھی بار بار پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، بلکہ کچھ تو پڑھا بھی چکے ہوں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں اور فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ جل جلالہ تر و تازہ رکھ کے، خوش رکھ کے اس آدمی کو کہ جس نے میری بات کو سنا۔ سمع مقالتی، میری بات کو سنا، فوعاہا، پھر اس کو محفوظ کیا، اس کو یاد کیا، محفوظ کر لیا، ثم اداہا کما سمعہا، پھر اس کو دوسرے تک بھی ایسے پہنچایا جیسے کہ اس نے خود سنا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا کہ عام تجربے کی بات ہے کہ آدمی کی عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنے اس کے حواس زائل ہونا، کام کرنا چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آدمی کے اندر اللہ پاک نے اس کے اندر جو قوہ بنائے ہیں اور جو مختلف قسم کے حواس بنائے ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے کام کرنا چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن محدثین یہ وہ لوگ ہیں، وہ طبقہ ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوتی ہے، جن طلبہ کا یا جن عام لوگوں کا یا جن علماء کرام کا احادیث کے ساتھ زیادہ ارتباط ہوتا ہے، زیادہ واسطہ، زیادہ تعلق ہوتا ہے، زیادہ نسبت ہوتی ہے ان کو اللہ جل جلالہ آخری عمروں میں بھی بالکل تر و تازہ رکھتے ہیں۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بالکل کم عمر کا جوان بول رہا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ وہ بالکل ضعیف قسم کے، بوڑھے قسم کے، لیکن وہ جب بات کرتے تو آخری عمروں میں بھی ان کی باتیں اتنی واضح اور اتنی آسانی کے ساتھ سب کو سمجھ آنے والی کہ پتہ چلتا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بڑا نصیب، بڑا حصہ ملا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو صرف علم کی نیت سے نہیں کہ ہم اس کو سیکھ لیں اور ہمیں پہچان ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے، اس نیت سے نہیں، بلکہ اس جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کو تو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ ہمارے ہاں جب فضائل عمل کی تعلیم ہوتی ہیں، تعلیم کے حلقوں میں، تو ساتھیوں سے یہی عرض کی جاتی ہے کہ دیکھیں ان احادیث کو ہم بار بار سن چکے ہیں۔ ہر آدمی، کوئی بھی اپنے آپ کو یوں نہ کہیں کہ احادیث میں نے پہلے بھی سنی ہے تو بار بار سننے کا کیا فائدہ۔ تو بھئی بار بار سننے کا فائدہ یہ ہے کہ میں اور آپ کو یہ سوچنے پر یہ مجبور کر دیں کہ کیا یہ احادیث جو میں اتنی دفعہ سن چکا ہوں کبھی میرے عمل میں بھی آئی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مغفل، ان کا بھتیجا تھا اور وہ کم عمر تھا، تو وہ قذف سے کھیل رہا تھا
خذف سے، اور خذف اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی کنکری کو ہاتھ پر رکھ لیں اور پھر اس کو پھینکتے ہیں، انگلی پر رکھ کے چھوٹی سی کنکری کو، اور اس کو یوں مارا جاتا ہے۔ اب وہ اس طرح کرتا تھا، تو جب ان کے چچا نے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا تو ان کو منع فرمایا، کہا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس لیے کہ اس سے شکار نہیں ہو سکتی، اور کسی کی آنکھ کو لگ جائے تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے بچیں۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، کچھ دیر ٹہرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ کنکری کو اٹھایا، بچہ تھا ظاہر بات ہے، اس نے پھر وہ کنکری کو اٹھا کر اپنی انگلی پر رکھا یوں اور اس کو پھینکنا شروع کر دیا۔ اب جب اس کے چچا نے ان کو دیکھا اس حالت میں، اتنے ناراض ہوئے، فرمانے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو سناتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، آپ پھر بھی اس کام کو کرتے ہو، اللہ کی قسم ساری زندگی میں آپ سے نہیں بولوں گا، اپنی پوری زندگی میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ مر جائیں گے جنازے میں بھی شرکت نہیں کروں گا، بیمار ہو جاؤ گے تو عیادت بھی نہیں کروں گا، بالکل تعلق ختم۔ کس بات پر؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک میں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تو کوئی اگر چھوٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی مخالفت کرتا، تو اس پر بھی بڑے ناراض ہو جاتے۔ بس یہ سوچنا ہم بھی شروع کر دیں کہ یہ احادیث مبارکہ جو ہم بار بار سنتے ہیں، اس پہ مجھے عمل کتنی توفیق ملی عمل کی، اس پر عمل میرا کتنا شروع ہوا۔ تو اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ان احادیث کو ہم پڑھیں گے اور ان دروس کو ہم سنیں گے، کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک، اور پابندی کے ساتھ۔ بس آپ سے بھی درخواست ہے کہ روزانہ 10-15 منٹ ضرور اس کے لیے فارغ کیجئے کہ ان احادیث مبارکہ کو سنیں۔ اب ان میں سب سے پہلے جو باب ہے، باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ، یہ باب اخلاص کے بارے میں ہے اور نیت کو مستحضر کرنے کے بارے میں ہے، تمام اعمال میں، تمام اقوال میں اور تمام احوال میں، چاہے وہ احوال ظاہری ہوں یا چھپے ہوں۔ چھپے احوال، کچھ احوال ایسے ہیں کہ جو پوشیدہ احوال ہیں، اور کچھ احوال اور اعمال وہ ہیں کہ جو ظاہری اعمال ہیں، جیسے نماز ہے یہ ظاہری عمل ہے، تلاوت قرآن ہے ظاہری عمل ہے، اسی طرح سے دوسرے بہت سارے اعمال ہیں کہ جو ظاہری اعمال ہیں۔ لیکن کچھ اعمال ہیں جن کو اعمال قلبیہ کہا جاتا ہے، جن کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے، جیسے تقویٰ ہے، اخلاص ہے، توکل ہے، زہد ہے، اور اسی طرح سے دوسرے اعمال ہیں، یقین ہے اللہ کی ذات پر۔ یہ وہ سارے اعمال ہیں کہ جو قلبی اعمال ہے، تو ان سب میں اخلاص مطلوب ہے، ظاہری اعمال میں بھی اخلاص مطلوب ہے، اور جو باطنی اعمال ہے، چھپے ہوئے اعمال ہیں، ان میں بھی اللہ پاک ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، ان میں بھی ہم سے اخلاص مطلوب ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ، انہیں حکم نہیں ملا مگر اس بات کا حکم، اس بات کا امر ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، اللہ جل جلالہ کے لیے دین کو خالص کر کے، حنفاء یکسو ہو کر، ساری دینوں کو چھوڑ کر، ساری دینوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ جل جلالہ کی عبادت کرے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہ ہے سیدھا راستہ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہ ہے سیدھا دین، جس میں اعوجاج نہیں، جس میں ٹیڑھا پن نہیں، یہ بالکل سیدھا اور سچا دین ہے۔ وقال تعالی اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، لن ینال اللہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ جل جلالہ کو، لحومہا ان قربانی کے جانوروں کا، کہ ان کا گوشت، ولا دماؤہا اور نہ اس کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم لیکن اللہ جل جلالہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے اس قربانی کے کرتے وقت جو جذبہ ہے، وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے اگر یہ عمل کیا جا رہا ہے تو اللہ پاک کو مقبول ہے، اور اگر اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں، دکھلاوا ہے، کوئی اور غرض ہے، تو شہرت ہے، جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ جل جلالہ کو جو پہنچتا ہے وہ
گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ اس کا جو تقوی ہے اس وقت قربانی کرتے وقت تمہارے دلوں میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک حکم کے بارے میں آیت تو ہے، لیکن اس سے مراد سارے اعمال ہیں جتنے بھی ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے دوسرے احکام ہیں، وہ سب میں یہ آیت، وہاں پر بھی یہ اسی طرح سے ثابت ہو رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے یہ آیت کہ ان اعمال میں بھی اللہ جل جلالہ کو مطلوب و عمل نہیں ہوتا، بلکہ اس عمل سے جو دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، اور دل میں جو ایک یعنی داعیہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ جل جلالہ چاہتے ہیں کہ وہ تقوی والا ہو۔ وقال تعالی، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہیں یا اس کو ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے تم اس کو اگر چھپاؤ، او تبدوہ، یا اس کو تم ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ پاک سب جانتے ہیں۔ اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری کائنات کے ہر چیز پہ کامل علم رکھنے والی ذات ہے اللہ جل جلالہ کی۔ تو بہرحال یہ آج ابتدائی طور پر یہ 2-3 آیتوں کا مختصر ترجمہ ہوا، اور ہم نے شروع کر دیا، بدھ کا دن تھا اس وجہ سے، جیسے کہ عام محدثین کی اور مدرسین کی، اساتذہ کی، ان کی عادت رہی ہے اسلاف میں کہ وہ بدھ کے دن سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی اس وجہ سے 15 شوال کے بجائے 14 شوال، حالانکہ 15 شوال کا اعلان ہوا تو 14 شوال سے اس لیے شروع کیا کہ یہ چونکہ ایک وہ یعنی بدھ کا دن ہے، اور پرانے بزرگوں کی ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، اسی ترتیب پر، اگرچہ اس میں کوئی منسوخ بات تو نہیں ہوگی، کوئی نص نہیں ہے وارد، لیکن تجربے کی بنیاد پر اور یعنی صرف تبرک کی نیت سے اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کو شروع کر دیا بدھ والے دن سے۔ انشاءاللہ کل سے احادیث شروع کریں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح سننے کی، صحیح سمجھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔